داتا گنج بخش علی حجویری، ان کا اصل نام تھا ابو الحسن علی بن عثمان بن علی، یعنی آپ کے والد کا نام عثمان، آپ کے دادا کا نام بھی علی تھا، اور علی ہی داتا گنج بخش علی حجویری، ان کا نام بھی علی تھا۔ ناظرین، یہ سید خاندان سے تھے، حسنی حسینی سید ہیں، باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ آج کی گفتگو میں نے یہ بتانا ہے آپ کو کہ آپ کا بچپن کس طرح گزرا، اور آپ نے شادی کی نہیں کی۔ بعض یہ متضاد اس میں بیانات ہیں، روایتیں ہیں کہ آپ نے شادی کی نہیں کی، بعض کا خیال ہے کہ نہیں کی، تو پھر آپ لاہور کیسے آئے، اور پھر لاہور میں آپ نے آ کے کیا کیا، کس طرح آپ نے اپنی زندگی کا، یعنی لاہور کی آمد کے بعد آپ نے کس طرح وہاں پہ وقت گزارا۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو جاری رہے گی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کمنٹس کریں، تاکہ آپ کی رائے کے مطابق اس پروگرام کو اور زیادہ خوبصورت بنایا جا سکے۔ ناظرین، داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے پیر مرشد کا نام تھا ابو الفضل۔ عربی اور فارسی زبان انہوں نے اپنے گھر سے سیکھ لی، یہ گھر کی ان کی اپنی زبان تھی، اور اس کے بعد آپ ابتدائی سے چھوٹی عمر میں آپ مدرسے میں داخل ہو گئے حصول علم کے لیے۔ غزنی آپ کا شہر تھا اور حجویر آپ کا محلہ تھا، اس لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری۔ جلاب آپ کا گلی یا جو چھوٹا سا محلہ ہوتا ہے، پھر آگے محلے میں آگے ایک چھوٹا سا محلہ ہوتا ہے، وہ اس کا نام تھا جلاب۔ اسی لیے آپ کو جب پورا نام آپ کا لیا جاتا ہے تو آپ کا نام لیا جاتا ہے السید علی بن عثمان بن علی جلابی حجویری لاہوری۔ حاضرین، آپ کو مدرسے میں داخل کر دیا گیا، اور آپ حصول علم میں اتنے محو ہوتے تھے کہ باقی دوسرے بچوں سے زیادہ آپ توجہ سے پڑھتے تھے، اور اس کے لیے مشہور ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہ محمود غزنوی کا مدرسہ تھا۔ غزنی شہر میں آپ علماء سے چونکہ بڑی محبت کیا کرتے تھے محمود غزنوی، اور اسی اعتبار سے آپ نے ایک دینی مدرسہ قائم کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی آپ اس کے دورے پر آیا کرتے تھے، جب کبھی فتوحات سے یا مشن سے آپ فارغ ہوتے، اپنے شہر میں آتے، تو اس مدرسے کا دورہ ضرور کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک دفعہ محمود غزنوی اپنے مدرسے میں آئے تو عادت یہ تھی مدرسے والوں کی کہ جب آپ آتے تو تمام طلباء، تمام اساتذہ ان کے استقبال کے لیے، ان کے احترام کے لیے موجود ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، گفت و شنید ہوتی، اور ایک دوسرے کے خیالات سے مستفید ہوا جاتا، اپنے مسائل بتائے جاتے، سنے جاتے۔ تو جب محمود غزنوی مدرسے میں آئے تو تمام طلباء، تمام اساتذہ وہاں پہ موجود تھے، اور دیکھا محمود غزنوی نے گفتگو کے درمیان کہ دور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک بچہ اس بات سے بے غرض کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، کون آیا ہے، اور اس وقت کہاں ہیں لوگ، کہاں ہیں اساتذہ، کہاں ہیں طلباء، کہاں ہیں، ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر ایک بچہ حصول علم میں مصروف ہے، اور وہ محمود غزنوی کے استقبال کے لیے یا دوسرے جو لڑکے تھے، اساتذہ تھے، جہاں پہ کھڑے تھے، وہاں پہ وہ کھڑے ہونے کے لیے نہیں آئے تھے۔ گویا کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے مدرسے میں کیا چل رہا ہے۔ محمود غزنوی بار بار اس بچے کی طرف دیکھ رہے تھے، اساتذہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اساتذہ تو اس نیت سے دیکھ رہے تھے کہ جب ہم سب یہاں پہ آ گئے ہیں تو یہ طالب علم یہاں کیوں نہیں آیا، لیکن محمود غزنوی کسی اور نیت سے دیکھ رہے تھے، انہیں کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ آخر کار محمود غزنوی نے کہہ ہی دیا، محمود غزنوی نے کہا اس بچے کے جبین میں، اس بچے کے ماتھے سے ایک نور نکل رہا ہے، اور میں اس کو محسوس کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ
پورے ہندوستان میں، اس وقت پاکستان اور ہندوستان ایک ہی تھا، یہ پورے ہندوستان سے بلکہ ہندوستان سے باہر اس بچے کا ڈنکا بجے گا، اس کے علم کا ڈنکا بجے گا، اس کی ولایت کا ڈنکا بجے گا۔ تو اس کو اسی طرح رہنے دو، جس طرح یہ پروان چڑھ رہا ہے اسی طرح اس کو پروان چڑھاؤ۔ اساتذہ کو اشارہ کر دیا گیا۔ ناظرین، لوگ تو 8 سال پڑھتے ہیں، کوئی 10 سال پڑھتا ہے، کوئی 12 سال پڑھتا ہے، زندگی کے 27 سال آپ نے حصول علم میں گزار دیے۔ 27 سال تک آپ پڑھتے رہے، جبکہ فارسی اور عربی زبان آپ نے گھر سے سیکھ لی تھی۔ آخرکار آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، تو اس دوران آپ کی شادی بھی کی گئی۔ جن کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو وہ آپ کے پورے نام کو پڑھیں۔ آپ کا نام ابو الحسن سے شروع ہوتا ہے، ابو الحسن علی بن عثمان بن علی حجویری۔ اس کا مطلب یہ ہے، ابو الحسن سے مطلب یہ ہے کہ حسن کے باپ۔ تو حقیقی طور پر آپ کی شادی ہوئی اور آپ کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، لیکن وہ آپ کی بیوی بھی فوت ہو گئی اور بیٹا بھی چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے زندگی بھر شادی نہیں کی، اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ غزنی شہر کو چھوڑتے ہیں اور اب آپ لاہور کا سفر کریں۔ تو بڑے ادب سے علی حجویری نے اپنے پیر مرشد سے یہ عرض کیا کہ لاہور میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ وہاں میرے پیر بھائی جناب سید حسین زنجانی موجود ہیں، وہ وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو میری وہاں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو آپ کے پیر مرشد نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہو اس وقت، لہذا آپ فوری طور پر لاہور پہنچو۔ آپ نے 2 اپنے دوستوں کو ساتھ لیا پیر مرشد کی اجازت سے، اور یہ 3 افراد پر چھوٹا سا مختصر سا قافلہ غزنی سے روانہ ہوتا ہے اور لاہور پہنچتا ہے۔ لاہور میں جب یہ پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ لاہور چھوٹا سا اس وقت شہر تھا۔ پرانے زمانوں میں لوگ اپنے شہروں، اپنے قصبوں کو بند کر لیا کرتے تھے اور دروازے لگایا کرتے تھے باہر، تو ان دروازوں سے ہی ان شہروں میں داخل ہو سکتا تھا کوئی آدمی۔ دیہاتوں میں تو ابھی بھی کچھ شہر ایسے ہیں، لاہور کے دروازے ابھی بھی مشہور ہیں۔ گو اب اور بھی کئی راستے لاہور میں داخل ہونے کے ہیں، لیکن اسی طرح اور بھی بہت مشہور ایک شہر ہے بھیرا، گاؤں ہے لیکن شہر کی صورت اختیار کر گیا ہے، اس کے بھی مشہور دروازے ہیں پرانے زمانے کے۔ اس طرح پرانے زمانوں میں لوگ اپنے قصبوں، شہروں، دیہاتوں کو دروازوں میں بند کر دیا کرتے تھے، اور رات کو ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح لاہور کے دروازے تھے۔ جب آپ دروازے پہ پہنچے لاہور کے دروازے پر، تو وہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے اپنے دوستوں سمیت وہاں پہ کچھ دیر قیام کیا، شب بیداری کی، تہجد کا وقت ہوا، تہجد پڑھی، نماز فجر ادا کی، اور روشنی جب شروع ہو گئی، دن کا اجالا ہونے لگا، تو اتنے میں دروازہ کھلا۔ یہ دروازے میں داخل ہو رہے تھے تو دروازے سے باہر، یعنی شہر سے باہر، ایک میت کو اٹھائے ہوئے لوگ دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ تو پوچھا کہ یہ مرنے والا کون ہے؟ یہ تو پتہ چل رہا تھا کہ مسلمان ہے۔ اللہم ربی کی آوازیں آ رہی تھی، اللہ اللہ کا ذکر ساتھ ہو رہا تھا۔ تو پوچھا ہی کہ کون صاحب ہیں؟ تو آگے سے جواب ملا کہ یہ حسین زنجانی کا جنازہ جا رہا ہے۔ وہیں پہ افغانستان غزنی کی طرف منہ کر کے سید علی حجویری نے بلند آواز سے کہا، اے پیر مرشد، سچ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب میں لاہور میں داخل ہو رہا ہوں گا تو میرے پیر بھائی حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر نکل رہا ہوگا اور میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں گا۔
تو سلام ہے آپ کی کشف پر۔ تو پھر آپ نے ساتھ ہی وہ ہو لیے جنازے کے، آپ نے خود بڑھ چڑھ کر ان کے دفن کفن میں حصہ لیا۔ فارغ ہو کر پھر آپ لاہور شہر میں داخل ہوئے، جہاں آج آپ کا ڈیرا ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اس جگہ پر آپ نے قیام فرمایا۔ راوی کنارہ تھا، یہ راوی دریا یہاں سے بہتا تھا، تو لاہور کا پورا شہر دریائے راوی کے مشرق کی جانب تھا، اور آپ نے وہاں پہ اپنا قیام کیا، اب وہیں پہ اپنا ڈیرا لگا لیا۔ تو یوں آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ناظرین، ایک حصہ یہ ہے کہ تو دوسرا حصہ ہم انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بنائیں گے۔ آپ کا چونکہ عرس شروع ہو رہا ہے 5-6 ستمبر، یعنی منگل، بدھ اور جمعرات کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند سے زائرین کثیر تعداد میں آپ کے عرس میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کا ذکر کر کے، یقینی طور پر اللہ کے پیاروں کا ذکر کر کے ہماری نجات ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں چند آگے اور باتیں بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کا فیض ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔